اگر ہماری زندگی کے اندر یہ بات آ گئی تو پھر رمضان کا مقصد پورا ہو گیا کہ رمضان نے ہمیں کم از کم یہ تو دیا کہ رمضان کے اندر اگر میرے ساتھ کوئی لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو میں اس سے اس طرح لڑتا جھگڑتا نہیں، اپنے حواس کے اوپر قابو پا لیتا ہوں۔ تو رمضان وہ زندگی کو تبدیل کرنے کا نام ہے، ایک نئی زندگی، ایک نئی اڑان، جس میں ماضی کی پہلی ساری غلطیوں کے اوپر توبہ ہو، استغفار ہو۔ اور میرے محترم بھائی ہو، رمضان کے اندر ہم سوچیں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنی ہسٹری دیکھیں، اپنا پورا گزشتہ مہینے کی، اس سے پچھلے کی، 2026 25 24 پچھلی پوری ہسٹری، جب سے میں بالغ ہوا تھا کہ وہ کون سا عمل تھا فلاں وقت میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، میں نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کبیرہ بڑا گناہ تو نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے خدا مجھ سے ناراض ہے، اور جو توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوتا، صدق کے دل سے، سچی توبہ سے۔ تو رمضان مبارک یہ موقع ہے کہ انسان اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، توجہ کریں اور ہم غور سے اس کو سنیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے، صحابہ کو کہا قریب ہو جاؤ، سارے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے تو ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا، مبارک رہا تو فرمایا آمین۔ ممبر کے دوسرے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر ممبر کے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمانا تھا ارشاد فرما لیا۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے تو عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے ایک عمل ایسا کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ عمل آپ کے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ حضرت جبرائیل، جو تمام فرشتوں کا کیا ہیں؟ سردار ہیں، وہ آئے تھے، اور جبریل امین نے آ کر دعا کی تھی کہ جو مسلمان اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کو پا لے اور اس رمضان کے اندر نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے اور برے اعمال سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، وہ بندہ ہلاک برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا، میں نے جبریل کی دعا پر آمین کہا تھا۔ دوسرا فرمایا کہ جبرائیل نے دوسری دعا یہ کی تھی کہ جو مسلمان میرا نام سنے محمد، تو اسی وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے تو وہ بھی ہلاک برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسری دعا جبریل امین نے یہ کی تھی کہ جو انسان اپنے بوڑھے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، اس حالت میں پائے کہ ان کو ساتھ کی اور مدد کی ضرورت ہو اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے، تو فرمایا وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ اس لیے رمضان المبارک کے اندر غفلت کرنا، رمضان المبارک کو عام دنوں کی طرح گزار دینا، یہ کتنا خطرناک ہے کہ فرمایا کہ وہ بندہ اس بد دعا کا شکار ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، ہم سب یہ نیت کریں کہ صدق دل سے توبہ کریں، اور ہر حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اللہ رب العزت یعنی ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں جہنمیوں کے جہنم سے نجات دیتے۔ تو اللہ سے دعا کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کو اس بات کا استحضار ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انسان ذرہ برابر بھی اگر غافل ہو تو فوری طور پر اس کو جب ذہن میں آ جائے یہ تو رمضان چل رہا ہے۔ اس کی مثال کہ ایک انسان حرم حج کے لیے چلا گیا، عمرے کے لیے چلا گیا، اور
بیت اللہ میں موجود ہے، اور وہاں پہ جب مکہ المکرمہ میں نماز پڑھنے لگا ہے تو روٹین کے اندر نمازیں پڑھ رہا ہے، تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ تو حرم کی نماز ہے، یہاں تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے،